آگے بڑھتے ہیں جو صاحب آپ کے شہر میں آج ایک خبر آئی کرونا جی بہت زیادہ پولیٹیکل سٹوریز کی بھی طرف آتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے احتیاط نہ برتی خدا نہ خواستہ بہت سارے حالات خراب ہو چکے ہیں، ہسپتال فل ہو چکے ہیں بلکہ اوور کراؤڈ ہو چکے ہیں، جگہ نہیں مل رہی نہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں نہ سرکاری ہسپتالوں میں کرونا کی وجہ سے۔ تو اگر یہ صورتحال ایسی رہی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت گھمبیر صورتحال ہو سکتی ہے، اور نیو یارک میں ہم دیکھ چکے ہیں، برطانیہ کے مناظر ہم دیکھ چکے ہیں، یورپ کے مناظر ہم دیکھ چکے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب آج انہوں نے اہم ترین اعلان کیے، سنائیے جی۔ موجودہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ کورونا مریضوں کے مثبت کیسز کا تناسب 14% ہو چکا ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان میں زیادہ مثبت کیسز ہیں۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 21% رہی ہے۔ اسپتال تیزی سے بھر رہے ہیں اور ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہے۔ یہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور پھر ذرا پوچھ لیتے ہیں جی گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے۔ حسن حفیظ ہیں ہمارے لاہور سے، رپورٹر ہیں۔ حسن بتائیے ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے تاکہ ہمارے شہریوں کو تھوڑا سا احساس ہو اور اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر سے اس وبائی مرض سے بچا سکیں۔ بہت شکریہ صابر صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ کرونا کی سچویشن جو ہے آن گراؤنڈ سچویشن اگر دیکھا جائے پنجاب میں تو حالات جو ہے وہ پہلے کی نسبت تیسری لہر کے دوران بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ شرح جیسا کہ سامنے سب کے سے آئی، گزشتہ روز جو صرف لاہور کی شرح تھی وہ 23% سے زیادہ تھی۔ آج جو لاہور کی شرح آئی ہے، مثبت کیسز کی جو شرح ہے، ٹوٹل ٹیسٹ جو کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ 15,500 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 2309 کیسز جو ہیں وہ پازیٹیو آئے، اور صرف لاہور کے کیسز اگر بات کریں تو وہ 1478 تھے۔ تو آج جو لاہور کی شرح آئی ہے وہ 21% آئی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لاہور میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، مثبت کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آن گراؤنڈ جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ہسپتالوں میں اب جگہ نہیں ہے مریضوں کو رکھنے کے لیے۔ اس وقت میں جناح ہسپتال کی ایمرجنسی کے سامنے موجود ہوں۔ میرے ارد گرد بہت سارے ایسے اٹینڈنٹس ہیں جو کہ اپنے مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی وینٹیلیٹر خالی ہو، کوئی آئی سی یو میں کوئی جگہ بنے تو ہم اپنے پیشنٹ کو وہاں پر ایڈجسٹ کروا سکیں۔ یہ صرف جناح ہسپتال کی نہیں ہے صابر صاحب، بلکہ جو بڑے ہسپتال ہیں جس میں جناح ہسپتال ہے، میو ہسپتال تو مین ہسپتال ہے جو کہ کرونا کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ آن گراؤنڈ سچویشن ایک یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز نے ایم ایس صاحبان ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہمارا نام نہ لیجئے گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کرونا کی یہ سچویشن ہے کہ یہ جو کرونا کی سٹرین ہے یہ لنگز پہ افیکٹ کرتی ہے اور آکسیجن کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے پاس نہ بیڈز ہیں پورے طریقے سے، نہ ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں، نہ آکسیجن کی تمام تر سہولیات ہیں۔ حکومت سے انہوں نے کہا کہ ہم وہ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ہمیں چاہیے، لیکن ہمیں وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ کچھ ڈاکٹرز اور ایم ایس صاحبان نے مجھے بتایا۔ تو یہ جو لہر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس لہر کو خطرناک اس حد تک قرار دیا، یہ اگریسو لہر ہے۔ اس میں جب کسی کو کرونا ہوتا ہے تو وہ اٹیک صرف لنگز پہ کرتا ہے، اور پھر لنگز پہ اٹیک ہونے کے فوری بعد اسے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر وہ وینٹ پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ گزشتہ 2 ہفتوں سے یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی لاہور میں سب سے زیادہ کیسز آئے، پھر دوسرے نمبر پہ راولپنڈی ہے، پھر تیسرے نمبر پہ فیصل آباد ہے۔ یہ وہ شہر ہیں جہاں پر کرونا ایگریسولی تھرڈ لہر جو ہے وہ بہت برے طریقے سے جو لوگوں پر اٹیک کر رہی ہے۔ اس کا واحد حل جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ احتیاط کریں، اور جس طرح سے لوگ یہاں پہ وہ لگائی ہے سمارٹ لاک ڈاؤن اور ہیلتھ ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے بالکل ٹھیک ہے پنجاب کے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ حسن حفیظ تھے لاہور سے، پنجاب کی صورتحال بتا رہے تھے، انتہائی ورسٹ ہے جی۔ میں اسلام آباد پنڈی کی بتا دوں کہ ہمارے انتہائی 2 اچھے دوست کولیگز صحافی برادری سے، سہیل عبد الناصر صاحب سینئر رپورٹر تھے، ڈیفنس کو دیکھتے تھے، نوائے وقت کے تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جوہر مجید صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور صرف وہ بھی یہ جو بات کر رہے تھے حسن حفیظ کے لنگز کو افیکٹ کیا ہے، ان دونوں کو بھی یہی لنگز جو ہیں وہ اس پہ حملہ ہوئے تھے اور دونوں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا پازیٹیو آ چکا ہے، وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کا بھی پازیٹیو آ چکا ہے۔ تو صورتحال خطرناک ہے،
ہم اپنے شہریوں سے، اپنے ویور سے، ناظرین سے بستہ گزارش کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں کہ احتیاط کیجیے، کیونکہ ہسپتالوں میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، بلکہ اب نئے بیڈز لگانے کی بات کی جا رہی ہے، ایکسٹرا وارڈ قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد راولپنڈی کی صورتحال جانتے ہیں جہانگیر خان سے۔ جہانگیر، بتائیے کیا سچویشن ہے اس وقت اسلام آباد اور پنڈی کے ہسپتالوں کی، اور صورتحال کتنی گھمبیر ہے؟ صابر صاحب، ملک کے دیگر شہروں کی نسبت راولپنڈی اسلام آباد میں جو سچویشن ہے وہ شاید کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کا کوئی ایک ایسا اسپتال نہیں ہے جہاں پر نئے آئسولیشن وارڈز قائم کرنے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہو یا فیصلہ کیا جانے والا ہو۔ اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 856 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور ریکارڈ 15.9% مثبت کرونا کیسز کی یومیہ شرح رہی ہے۔ راولپنڈی میں 106 کیسز سامنے آئے اور 2 مریض 24 گھنٹوں کے دوران انتقال کر گئے ہیں۔ راولپنڈی کے اسپتالوں میں 180 کے قریب مریض زیر علاج ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت کی اگر بات کی جائے تو 15 سرکاری اور نجی اسپتال ہیں جو تمام کے تمام بھر چکے ہیں۔ خصوصاً اگر وینٹیلیٹرز کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں کورونا کے پیشنٹس کے لیے کل 99 وینٹیلیٹرز مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 64% جو ہے وہ اس وقت استعمال میں آ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، بھارکو کے قریب ایک نجی اسپتال ہے جو NCOC کے ساتھ رجسٹرڈ ہے کورونا پیشنٹس کے حوالے سے۔ انہوں نے بتایا کہ صبح سے وہ اب تک ایمرجنسی میں کل 37 مریضوں کا معائنہ کر چکے ہیں، جن میں سے 35 مریض جو ہیں وہ کووڈ پازیٹیو نکلے ہیں، صرف 2 مریض ایسے تھے جن کو سیزنل فلو تھا۔ تو صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب شہریوں کی جانب سے کوئی اچھا رسپانس تاحال نہیں دیا جا رہا۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے 12 سیکٹرز اور علاقے ہیں جہاں پر حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، اور ایسے پوش ایریاز بھی شامل ہیں، ایسے پوش سیکٹرز بھی شامل ہیں جن کے بارے میں گمان کوئی نہیں کر سکتا کہ کرونا یہاں پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے باوجود حالات جو ہیں وہاں پر بھی خراب ہو چکے ہیں۔ پمز ہاسپٹل میں اس وقت میں موجود ہوں۔ پمز اسپتال میں آج ایک نیا آئسولیشن وارڈ جو ہے وہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 200 نئے بیڈز جو ہیں وہ مختص کر دیے گئے ہیں، اور پولی کلینک میں 37 بیڈز پر مشتمل ایک نیا آئسولیشن وارڈ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فیڈرل جنرل ہاسپٹل ہو، نرم ہسپتال ہو، CDA اسپتال ہو، یا پھر آپ کا آئسولیشن اسپتال چک شہزاد ہو، تمام پر برڈن ہر گزرتے دن، ہر گزرتے لمحے بڑھتا جا رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے پھر بھی ماسک کا استعمال ہو یا پھر SOPs پر عمل درآمد ہو، سماجی فاصلے کی صورت میں وہ کچھ خاصا دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ پولیس اور انتظامیہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات اور SSP اسلام آباد مصطفیٰ تنویر نے مختلف مقامات پر ناکے لگائے، اسپاٹ چیکنگ کی، شہریوں سے ریکویسٹ بھی کی، اور 13 کے قریب گرفتاریاں بھی کی گئی تھیں SOPs کی وائلیشن پر۔ تو اب چونکہ انتظامیہ کی جانب سے بھی ایکشن سخت کیا جا رہا ہے، تو امید ہے کہ حالات شاید بہتر ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں راولپنڈی میں کرونا ویکسینیشن کا عمل بھی اس وقت جاری ہے۔ اسلام آباد میں 56,000 کے قریب جو افراد ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جن میں سے 38,000 سے زائد کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ راولپنڈی میں 21,000 سے زائد ہیلتھ ورکرز اور 60 سال سے زائد عمر کے جو شہری ہیں ان کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، لیکن پنجاب کے جو پازیٹیو کیسز کی شرح بڑی ہے، اسی طرح ادھر بھی۔ جہانگیر، صرف اویئرنیس کے لیے بتائیں، آکسیجن اور وینٹیلیٹر خدا نہ خواستہ یہ کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ ہمارے شہری جو ہیں وہ احتیاط نہیں کر رہے، وینٹیلیٹر اور آکسیجن کی صورتحال۔ دیکھیں، اسلام آباد میں 400 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں جو کرونا کے حوالے سے رجسٹرڈ 15 سرکاری اور نجی اسپتال ہیں۔ ان 400 کے قریب وینٹیلیٹرز میں سے 99 کرونا کے لیے مختص کیے گئے ہیں، 64% اب تک وہ استعمال میں آ چکے ہیں۔ آکسیجنیٹڈ بیڈز کی اگر بات کی جائے تو چونکہ یہ نئی سٹرین جو برطانیہ سے آئی ہوئی ہے، اس میں پیشنٹ کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے سانس اکھڑنے کے دوران آکسیجن پر لے کر جانے کی، اور مصنوعی تنفس فراہمی میں اب اسپتالوں کی جو انتظامیہ ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ آکسیجنیٹڈ بیڈز اگر کم پڑ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن جو سپلائی ہے اس میں بھی اب مشکلات کا سامنا ہے اسپتال انتظامیہ کو۔ انتظامیہ اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو مسئلہ ہے وہ جوں کا تو ہی ہے، اس میں بہتری کی گنجائش نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو مریضوں کی آمد کا فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے کل 15 اسپتال ہیں سرکاری اور نجی جہاں پر کورونا کے پیشنٹس کو زیر علاج رکھا جا سکتا ہے، اور تمام کے تمام میں جو کیپیسٹی ہے بیڈز کی وہ اس وقت فل ہو چکی ہے۔ ایکسٹرا بیڈز لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومت اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو مریضوں کو فلو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ حکومت سے اب سنبھالے بات نہیں سنبھل رہی۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر۔ اب
آپ نے حسن حفیظ کو بھی سن لیا، جہانگیر خان کو بھی سن لیا، اور میں اپنے ناظرین کو بھی بتا رہا ہوں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، اور خدا کے لیے آپ اپنی حفاظت کیجیے، اور آسان سا طریقہ ہے، ماسک پہنیں اور سوشل ڈسٹنس سماجی رابطے رکھیں، تقریبات میں بالکل مت جائیں، مارکیٹس میں مت جائیں، اپنے گھروں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، ایک فرد جائے جو ضرورت ہے اور ایک دفعہ جائے، تو یہ چیزیں جب تک نہیں کریں گے حالات انتہائی خراب ہیں، جو رپورٹرز بیان کر رہے تھے اس سے بھی خطرناک ہیں۔ چودھری صاحب جی آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے، اگر کرفیو لگانا پڑتا ہے تو اس کی طرف بھی سوچنا چاہیے۔ کل ایک شادی پر مجھے جانا پڑا، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بھی وہاں تھے آئے ہوئے، تو جو سارا راستہ تھا وہ دیہات کی طرف تھا، تو یعنی 90% لوگ جو ہے یعنی جم گٹے کر کے سڑک کے دونوں طرف، اور بغیر ماسک کے اور بغیر کسی احتیاط کے، یعنی جو میں نے حالت دیکھی تو ابھی تک جو یعنی گمبھیرتا ہے، مجھے مطلب ہے شبہ ہے کہ یہ بھی آپ کم بتا رہے ہیں، تو لہذا آپ کو فوری طور پر مکمل طور پر پابندیوں کا اطلاق کرنا پڑے گا، اور کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں کرنی چاہیے، اور اٹ مسٹ اسٹارٹ فار یو اینڈ می۔ بالکل ٹھیک ہے چودھری صاحب، اس وقت پشاور سے ایک رائے لے لیتے ہیں، ہماری رپورٹر ہیں مدیہ سنبل، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پشاور کی کیا صورتحال ہے۔ بتائیے جی، پشاور میں ہسپتالوں کی خاص طور پہ بتائیں تاکہ ہمارے شہری کچھ تھوڑا سا ہوش کریں۔ جی بالکل صابر صاحب، جو پشاور کے ہسپتال ہیں ان میں کرونا پیشنٹس کی جو تعداد ہے ان میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں موجود ہے، جہاں پر صوبے کے دیگر اضلاع سے بھی پیشنٹس کو لایا جاتا ہے، اور کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی صورتحال کے پیش نظر آج یہاں کی او پی ڈی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، کیونکہ کرونا مزید پھیلنے کے خدشات ہیں، اس وجہ سے او پی ڈی کو بند کر دیا ہے، جبکہ ایمرجنسی سروسز جو ہے وہ جاری رکھی جا رہی ہیں۔ اس وقت جو یہاں پر کرونا کمپلیکس ہے وہ 240 بیڈڈ ہے، جس میں سے 182 بیڈز جو ہیں وہ آلریڈی آکیوپائیڈ ہو چکے ہیں، 44 وینٹیلیٹرز ہیں، جس میں سے 18 کرونا پیشنٹ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں۔ اسی طرح اگر ہم حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی بات کریں تو وہاں پر بھی 154 بیڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 136 بیڈز پر اس وقت کرونا کے پیشنٹس موجود ہیں۔ اسی طرح وہاں پر 30 وینٹیلیٹرز ہیں اور 29 جو ہیں وہ آلریڈی آکیوپائیڈ ہو چکے ہیں۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال کی بھی یہی صورتحال ہے کہ 106 بیڈ ہاسپٹل ہے، یہ کرونا کے لیے جو اس کو مختص کیا گیا ہے، اس میں سے 104 جو پیشنٹس ہیں وہ کرونا کے ایڈمٹڈ ہیں، اسی طرح وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ جو نشتر آباد میں کووڈ ہاسپٹل ہے وہاں پر کرونا کے 48 پیشنٹ ہیں، جن میں سے 46 ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں ہیں۔ یہ صورتحال کافی گمبھیر ہے، کافی تیزی سے جو ہے خیبر پختونخوا میں بھی کرونا جو ہے وہ کیسز جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں، پھیل رہے ہیں۔ ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے کرونا ایس او پیز کی جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن بھی کی جا رہی ہے۔ جہاں پر بیریئرز لگا کر اسمارٹ لاک ڈاؤنز لگائے گئے ہیں، وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے، نوٹس کیا ہے، آبزرو کیا ہے کہ پولیس والے 100-200 روپے لے کر آسانی سے بائک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سیٹرڈے سنڈے جو مارکیٹ صاف ہیں تو دکاندار شاپس کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، اور شٹرز اٹھانا اور شٹرز بند کرنا، اور جو وہاں پہ پولیس کے نمائندگان موجود ہیں کوئی کارروائی عمل میں نہیں آ رہی ہے۔ رات کے وقت پشاور کے جو مختلف ریسٹورنٹس ہیں، جو ڈھابا سٹائل ہو گئے، جہاں پر جیسے کباب کی شاپ ہو گئی، وہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، کھانا پینا کر رہے ہیں وداؤٹ ماسک۔ تو ایس او پیز کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ کافی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے، جو میڈیا کا ہے، جو محکمہ صحت کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایس او پیز کو سختی سے فالو کرے تاکہ یہ کیسز جو ہے تھوڑا سا کنٹرول میں آ سکے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایس او پیز نہیں فالو ہو رہی۔ یہ پشاور سے بتا رہے تھے جی، اور اسی کی گھمبیر صورتحال ملتان میں بھی ہے۔ ملتان سے یاسر شیخ ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کو بتانی ہے، لیکن پہلے یاسر شیخ کو سن لیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو بچانا ہے، کاروبار بھی بچانا ہے، بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے، والدین کو بھی بچانا ہے۔ ذرا یاسر شیخ صاحب بتائیے ملتان میں کیا سچویشن ہے، اور کیا انتظامیہ وہاں پہ بھی سوئی ہوئی ہے جیسا کہ مدیحہ نے بتایا؟ دیکھیے صابر، ملتان میں بھی جو صورتحال ہے وہ انتہائی نگفتہ بے ہے کہ اس وقت کی اگر ہم صورتحال کا جائزہ لے لیں تو کل 138 بیڈ جو ہے مختص ہے نشتر کی، جو ملتان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہمارے بیک گراؤنڈ میں موجود ہے۔
यहाँ इस वक्त की जो सिचुएशन है 138 बेड जो मुख्तस किए गए कोरोना पेशेंट्स के लिए 128 फिल हो चुके हैं, सिर्फ 10 बेड्स रिमेनिंग है। और इसी तरीके से अगर वेंटिलेटर्स की बात कर ली जाए तो टोटल जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो 46 है, जिसमें से 34 जो है ऑक्युपाइड हैं और कमोबेश 9 या 10 के करीब बाकी हैं। तो ये उस बुनियादी सूरत हाल में ये जायचा है कि कितनी सिवेरिटी के साथ मुल्तान में जो है कोरोना मौजूद है। अवामी जो तासुर जो देखने को मिल रहा है कि लोगों ने नॉर्मल इसको लिया हुआ है, कहीं कोई इसके ऊपर सख्ती से कारबंद इंतज़ामी फ्लोर हम कहेंगे कि वो इंतज़ामिया नाकाम रही है। आल्दो की कोशिश इन्होंने अपने तौर पे बहुत की कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, लेकिन नहीं हो पा रही इनसे। लग ऐसा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेवर है यहाँ, ख़ास तौर पे अगर मुल्तान की बात कर लें, मुल्तान में इससे ज़्यादा चूँकि निश्तर जो सबसे बड़ी इलाजगाह है वहाँ कैपेसिटी आलमोस्ट नियर टू बी बॉर्डर लाइन के ऊपर आ गई है। तो ये एक बड़ी सिचुएशन है। अवामी जो सूरत हाल है वो आपका एक प्रोग्राम से यकीनी तौर पे जो हक़ाइक़ हम आवाम को बता रहे हैं, और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि अवाम जो है इसको इंतहाई संजीदगी के साथ ले कि कितनी तेज़ी की तरह जो है ये थर्ड। बिल्कुल ठीक है, ये थे हमारे मुल्क नुमाइंदे। अब ज़रा उस्मान बुज़दार साहब ने ये ऐलान किया था कि कौन कौन सा कारोबार बंद रहेगा और 11 अप्रैल तक देखेंगे, वरना उसके बाद जो चौधरी साहब ने कहा कि फिर कर्फ्यू की तरफ भी जाया जा सकता है। ज़रा सुनाइए जी। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मैरिज हॉल बंद होंगे। इंडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, ताहम टेक अवे और होम डिलीवरी की सर्विस की इजाज़त रहेगी। स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल व दीगर जितनी तकरीबात होंगी उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पार्क्स बंद रखे जाएंगे। दुकानों और बाज़ारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। अब इसी तरह का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी किया, जो खुद कोरोना में मुब्तला हैं। वो क्या कहते हैं, वो भी इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बयान कर रहे हैं। जो तीसरी पीक आ रही है कोरोना की, ये पहली 2 पीक ज्यादा शिद्दत वाली पीक है और कोई पता नहीं किधर जाती है। आगे हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, लोग भरते जा रहे हैं अस्पतालों में। ख़ास तौर पे इस बारी जो, और ये आई है इंग्लैंड से, और जो इंग्लैंड से जो लोग आए हैं वो लाहौर में आए हैं, जो इस्लामाबाद में हैं, जो पेशावर में हैं। यहाँ तेज़ी से बढ़ रहे हैं केसेस। बिल्कुल जनाब, ये आपने सुन लिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और अहम खबरें। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nike Khilone या डिज्नी